اب کافروں نے اعتراض کیا بتاؤ کھڑکیاں کتنی، بتاؤ دروازے کتنے؟ رب کریم نے کہا بیت المقدس تیری دعا قبول ہو گئی، اب محبوب کو انہوں نے پوچھا ہے جا جا کے اپنی کھڑکیاں دکھا دو۔ محبوب کہتے ہیں جب انہوں نے سوال کیا میں تھوڑا پریشان ہوا، رب کریم نے سارے حجابات اٹھائے اور بیت المقدس میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ سوال کرتے جا رہے ہیں، میں دیکھتا جا رہا ہوں، بیان کرتا جا رہا ہوں۔ اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جب میری سواری گزری نا تو وہ جو تمہارا قافلہ گیا ہوا ہے نا شام کو، اس کی ایک سواری ڈر گئی اور اس کا سوار جب وہ ڈر کے بھاگی سواری، اس کا سوار گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ انہوں نے فوراً کہا اچھا یہ بات ہے تو بتاؤ ہمارا قافلہ کب آئے گا؟ اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، قافلہ کب آئے گا؟ مصطفیٰ کریم نے کہا فلاں دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گا۔ اب قافلہ جب آتا تھا نا تو پہلے کئی دن پہلے اس کے آنے کا استقبال کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے، آنے کا انتظار ہوتا تھا۔ کیوں؟ آج بھی آپ دبئی سے جائیں تو گھر والے کتنا انتظار کرتے ہیں، گاؤں والے انتظار کرتے ہیں، وہ تو قافلہ نکلتا تو کئی سال بعد آتا، کئی مہینوں کے بعد آتا، اور کسی کا باپ گیا ہے، کسی کا بھائی گیا ہے، کسی کا بیٹا گیا ہے، کسی کا خامد گیا ہے۔ اب وہ کئی مہینے لوگ انتظار کرتے آئے گا قافلہ کب آئے گا، اور جس کا کوئی نہیں گیا اس کا مال گیا ہوا ہے، جو جا نہیں سکتا وہ اپنا مال دیتا تھا، اچھا میری بھی یہ چیز لیتے جو وہاں بیچ کے تو یہ چیز لیتے آنا، کیونکہ مکے والوں کے پاس تو کچھ نہیں، تجارت تو شام سے ہوتی۔ اب وہ کئی دن پہلے جب قافلہ چلتا نا تو پہلے ایک بشیر بھیجتے تھے، ایک خوشخبری دینے والا بھیجتے، ہم فلاں دن چلیں گے، اتنا رکیں گے، فلاں دن مکے میں پہنچیں گے۔ کم از کم 8 دن 15 دن پہلے ایک آدمی آ کے بتاتا اور مکے والے سارے کے سارے نکل کے اس کا استقبال کرتے، اور پورے مکے میں ایک عید کا سما ہوتا۔ ابھی کوئی بشیر نہیں آیا، ابھی کسی نے آ کے نہیں بتایا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، اور مصطفیٰ کریم نے 2-4 دن کی ڈیٹ دے دی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ اکبر معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کہنے لگے لو اب تو نبی پکڑا جائے گا، قافلہ آئے گا نہیں، یہ نبی جھوٹا ہو جائے گا۔ ابو جہل نے کرندے دہرا دیے مختلف بستیوں کی طرف کہ فلاں دن رات ادھر گزارنی ہے، مکے والوں پیچھے ہو جاؤ، سورج طلوع ہوگا قافلہ تو آ نہیں سکتا، کیونکہ قافلہ تو بھی دور دور تک نہیں ہے، اب اڑ کے آئے گا کیا؟ کہ نبی کریم نے کہہ دیا فلاں دن آ جائے گا، قافلہ تو بھی آیا ہی نہیں ہے، یہ پہنچ نہیں سکے گا۔ جب سورج طلوع ہوگا ہم جو ہیں تالی ماریں گے، ہم نبی کا مذاق اڑائیں گے، دیکھو تم نے کیا کہا تھا، دیکھو کیا ہو گیا۔ 1-2 دن کی ڈیٹ مصطفیٰ نے دی، صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے، مکے والے بھی اکٹھے ہو گئے، رات ساری مکے والے وہ جو ہے میلہ لگایا ہوا ہے، خوشیاں کر رہے ہیں، ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی سورج طلوع ہو جائے گا، نبی کا فرمان معاذ اللہ غلط ہو جائے گا۔ ادھر مٹھی بھر صحابہ بھی ہیں، وہ پریشان ہیں، اوپر سے پریشان ہیں، لیکن دل مطمئن ہے۔ ہر صحابی کا عقیدہ ہے سورج طلوع ہو نہیں سکتا جب تک قافلہ آئے گا۔ میرے آقا سورج کو روک لیں گے، لیکن کافر تو اکٹھے ہو گئے، آدھی رات ہو گئی، قافلے والوں کا پتہ نہیں ہے، صبح صادق ہو گئی، قافلے والوں کا پتہ نہیں ہے، ادھر کافر اکٹھے ہو گئے، ادھر مومن اکٹھے ہو گئے، ادھر ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، ادھر ابو جہل کھڑا ہوا ہے، ابو جہل دیکھ رہا ہے کہ ابھی سورج طلوع ہوگا، دیکھو قافلے کا ابھی نام نشان نہیں ہے، ادھر صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، ابھی قافلہ آئے گا، ادھر ابو جہل کی انگلی اٹھی، وہ دیکھو سورج طلوع ہوا، ادھر ابو بکر کی انگلی دیکھی اٹھی، وہ دیکھو قافلہ۔ صحابہ کو پتا تھا، رب کریم نے کہا یہ ہے سچ کہنے والا، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جو بھی بات کریں گے اس کی تصدیق کرنے کے لیے میں نے تمہیں ابو بکر دیا۔ اور ابو بکر اللہ ہو پر مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا رب آسمانوں میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ زمین میں رہتے ہوئے ابو بکر کی زبان سے جھوٹ نکلے۔ ارے جن کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ جن کو کبھی کافر کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکا، یہ تو حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا حال۔ جن کے غلاموں کا یہ حال ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق اکبر کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 4 وزیر ہیں،
मेरे 4 वजीर हैं, वजीरान फिल समाए व वजीरान फिल अर्दे, या एक अदीब वजीरा या फिल समाए व वजीरा या फिल अर्दे। दो मेरे वजीर आसमानों पे हैं और 2 वजीर जो हैं वो जमीन में हैं। वजीर किसके होते हैं? बादशाह के। वजीर किसके होते हैं? बादशाह के। मेरे 2 वजीर कहाँ होते हैं? जहाँ ममलिकत होती है, जहाँ बादशाही होती है। मालूम हुआ मेरे आका की आसमानों पर भी बादशाही है, मेरे आका की पूरी जमीन पर भी बादशाही। और मैं आसमानों वाले वजीरों का नाम है जिब्राइल और मीकाईल, और जमीन वाले वजीरों का नाम है अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक। निकले ऐसे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तरफ अबू बकर हैं, एक तरफ उमर फारूक हैं। मुस्तफा करीम दोनों को देख रहे हैं। मैं लोगों देखो, जैसे अब मैं आ रहा हूं ना, मेरे दाएं अबू बकर हैं, मेरे बाएं उमर हैं। क़यामत के रोज हम ऐसे ही आएंगे। ये क़यामत के रोज ऐसे कैसे आएंगे? मालूम है मुस्तफा को कि मेरे साथ एक ही कब्र में हम दफन होंगे, एक रोजे में होंगे और एक जगह से हम उठेंगे। मैं ऐसे ही कब्र में से निकलूंगा। अन अव्वल मन तन शक्क अन हुल अर्दो, मैं सबसे पहले जमीन मेरे लिए बनेगी। मैं उठूंगा, मेरे सीधे हाथ में अबू बकर होंगे, मेरे उल्टे हाथ में उमर होंगे। फिर हम जन्नत बकी में जाएंगे, वहां सारे सहाबा को लेंगे, फिर पूरे सहाबा को, फिर मक्के में जाएंगे, मक्के वाले सहाबा आएंगे, फिर पूरे सहाबा को लेकर निकलेंगे। फिर वआदमो वमन सबा तहत लवाई, फिर सैयदना आदम और सारे नबी और सारे वली और मेरी सारी उम्मत मेरे झंडे के नीचे होगी। और ये अबू बकर वाली बात।